بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ خمسہ مجالس کی 5ویں مجلس منعقد ہے، اور چونکہ تاریخی اعتبار سے ذکر کی فضا کل رات سے ہی بدل چکی ہے، دن بھر شہر میں محفلیں ہوئیں اور اس وقت بھی بعض مقامات پر مجلس کے بجائے محفلیں منعقد ہیں، اور یہاں بھی تقریر سے پہلے ایک فضا بن چکی ادبی کتاب کا افتتاح جناب مولانا علی عباس صاحب طباطبائی نے پاکستانی کتاب کا ہندوستانی ایڈیشن یہاں شائع کیا، اور بالکل اسی طرح اسی معیار پر ویسے ہی ٹائٹل پیج اور وہی چھپائی، بس یہ کہ چونکہ وہاں کاغذ مہنگا ہے اور چھپائی مہنگی ہے، اس لیے وہاں کتاب مہنگی ہے، اور اگر وہاں سے ڈاک سے آئے تو پیسے اور بڑھ جاتے ہیں، تو 800 روپے کی کتاب انہوں نے 350 روپے میں کر دی۔ معجزہ کر دیا کہ اب میں خود خرید کے یہاں سے لے جاؤں، اتنی سستی کر دی کتاب۔ 350 بہت ہی سستے ہیں۔ کتاب بہت ضخیم ہے اور اس میں بہت ہی علم کا خزانہ ہے، اور گویا جیسے آپ اپنے ہی حالات پڑھیں گے۔ مولا کے چاہنے والے اصحاب امیر المومنین کتاب کا نام ہے، اور جناب نیر جلال پوری صاحب نے بہت ہی اچھی طریقے سے کتاب کا تعارف شاندار طریقے سے، ظاہر ہے کہ وہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بجائے اس کے کہ میں ان کی خوبیاں بیان کروں، بس یہ کہہ دوں مختصر کر کے کہ وہ انتہائی جینیس ہیں، اور جو بھی سبجیکٹ شروع کریں، مطلب اس کم عمری میں لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو شعبے کا صدر ہو جانا، پروفیسر ہو جانا، یہ ایک سمجھیے کہ پڑھنے لکھنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہے، یہاں کے لڑکوں کو بی اے کر کے اردو میں ایم اے کر کے ان کے شعبے میں داخل ہو کے پی ایچ ڈی کرنا چاہیے، کہ اس دور میں بہت اچھی طریقے سے یہ پی ایچ ڈی ان کی ہدایت میں ہو سکتی ہے، اور بڑی ڈگری طالب علم سے ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ لیکن اب یہ موضوع ہی بدل جائے گا اور کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی، کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نئے لڑکے لکھنؤ کے اردو نہیں پڑھتے اور اردو نہیں جانتے اور بیزار ہیں۔ ایک تو ہے کہ مطلب نہیں آتی اردو، نہیں نام ہی نہیں لینا، ذکر ہی نہیں کرنا اردو کا، تو یہ ایک صورتحال بنسبت لکھنؤ کے جو مضافات ہیں، وہاں سے جو لڑکے لکھنؤ میں آتے ہیں وہ سب اردو کے ماہر ہیں، اور اکثر جو یہاں مجالس میں نوجوان مجھے ملے تو جون پور کے جوانوں سے میں نے پوچھا بھائی تمہیں اردو کیسے آتی ہے؟
ان کا ہمارے دادا نے گھر میں پڑھائی. تو توجہ اصل میں گھر والوں کی. اردو چھوڑنے کا ذمہ جو ہے وہ جوانوں پہ نہیں ہے، ان کے گھر والوں کی یہ حرکت ہے بہت ہی خطرناک کہ بچوں کو اردو نہ سکھانا. اور نہ اردو کا اخبار پڑھیں گے، نہ اردو کتاب پڑھیں گے. بلکہ بعض نے تو ہمیں کہا پاکستان سے کتاب نہ بھیجیے گا ہم کو. بعض جوانوں نے کہا تحفہ بھیجیے گا، کتاب نہ بھیجیے گا. اتنے بیزار ہیں کتاب سے. بہرحال یہ تو مولا نے ایک راستہ نکالا تھا کہ جب کتاب سے بیزار ہو جائیں گے تو پھر تقریر سنو، اس لیے مجلس رکھ دی. تو یہ بہرحال اچھا ہے کہ چلو اردو کی تقریر سن رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے مگر سن رہے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ پڑھ بھی رہے ہوتے اور سن بھی رہے ہوتے، دونوں ہی شعبے ہوتے پاس. اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ سرکاری طور پہ اردو پڑھائی جائے اور اردو ہو جائے گی. خود ہمارے منن بھائی مرحوم بہت یاد آتے ہیں، بڑے مجلسی آدمی تھے. تو وہ کہتے تھے کہ صدیوں سے ہندوستان کے عوام اردو بولتے تھے، اور سکسینہ اور ہندو شاعری کرتے تھے اردو میں، اردو پڑھتے تھے، اردو کی کتابیں چھپتی تھیں. ہندو مسلمان سب کا اوڑھنا بچھونا اردو زبان تھی، لکھنے میں بھی پڑھنے میں بھی. اچانک آزادی کے بعد ایک دم سنسکرت اور ہندی آئی اور ہندوستان پہ چھا گئی. تو کیسے؟ غائب تھی، دکھائی نہیں دیتی تھی، ایک دم سے آئی تو چھا گئی. تو یہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہندو گھر کی عورتیں رامائن مہا بھارت لیے بیٹھی تھیں اور بچوں کو پڑھا رہی تھیں سنسکرت اور ہندی. اس لیے جب وقت آیا تو سب سامنے آ گیا. تو آپ مولا کے شیعہ خواتین جو ہیں ان کی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اردو کیوں نہیں بچپن میں پڑھاتی گھر میں. یہ کیا ہے کہ اسکول کالج میں پڑھائی جائے، چھوڑیں آپ پڑھائیں. پہلے کہاں سنسکرت کہاں پڑھائی جاتی تھی انگریزوں کے زمانے میں، لیکن آج سنسکرت یونیورسٹیاں لندن میں قائم ہیں. خود میں نے پڑھی سنسکرت، میں نے پڑھی، مجھے آتی ہے. ہندی زبان پہ میں نے عبور حاصل کیا. کبیر داس، سور داس، بھوشن، میرا بائی میں نے پڑھا. ہندی نثر نظم پڑھی. جیسے اردو آتی ویسے مجھے ہندی آتی. تو زبان سیکھنا زیادہ سے زیادہ یہ خوبی ہونی چاہیے. اور حیدرآباد دکن میں نے دیکھا، عسکری صاحب آئے ہیں مجھے لینے حیدرآباد سے، تمام جوانوں کو اردو آتی. پورے حیدرآباد کے تمام جوان اردو لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ لکھنؤ کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہوا کہ سارے بچے ہندی میں بیاضیں لکھتے ہیں؟ ہندی میں نہ، ہندی بہترین زبان ہے، لاجواب زبان ہے، لیکن ہر زبان آنی چاہیے. یہ تھوڑی کہ ایک زبان ترک کر کے دوسری زبان آئے. بھائی زبانیں بڑھتی جائیں، آپ سیکھتے جائیے. اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے تو فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھو. اس لیے کہ ہمارے ہر امام کو 72 زبانیں آتی تھیں، اور جو پوچھا گیا کہ 72 سے زیادہ نہیں آتی تھی تو فرمایا کہ چونکہ رائج الوقت 72 زبانوں میں لکھا اور پڑھا جا رہا تھا تو اس میں بات کر رہے تھے، اگر اور ایجاد ہوتی تو اس کا بھی اظہار کر دیتے، امام تشریف فرمائے حضرت امام علی نقی صلوات اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کا عالم پہنچا، آپ نے ہندوستانی زبان میں گفتگو شروع کر دی. اس سے عربی نہ بیٹھے ہوئے تھے،
جیسے وہ بول رہا تھا ویسے امام بھی بول رہے تھے آپ کی زبان اس کے ساتھ. اب چاہے اسے ہندی کہیے اردو کہیے کچھ بھی کہیے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی زبان ہے بولنے میں. مصدر تو دونوں کے ایک ہی ہیں، ہندی اور اردو کے مصدر ایک ہی ہیں. آنا جانا کھانا پینا سونا، نہ جس میں لگ جائے وہاں بھی ہے یہاں بھی یہی مصدر ہے، اسی کو مصدر کہتے ہیں. اس کے بغیر زبان ہوتی نہیں. ہندی میں بھی وہی ہے، اردو میں الگ تھوڑی، ایک ہی زبان ہے. لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے بس، رسم الخط میں. امام بولنے لگے. جب وہ رخصت ہو گیا تو اصحاب نے کہا، اور ابو الہاشم نے کہا جو امام کے صحابی تھے اور حضرت محمد حنفیہ کی نسل میں تھے، تو انہوں نے کہا امام آپ کو ہندوستانی زبان بھی آتی ہے؟ تو سامنے ایک ٹھیکری پڑی تھی. امام نے کہا وہ اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا کے امام کو ٹھیکری دے دی. امام نے وہ ٹھیکری اپنے زبان پہ رکھی اور رکھ کے کہا ابو الہاشم اس کو اپنی زبان پہ رکھ لو. ابو الہاشم کہتے ہیں میں بہترین ہندوستانی زبان بولنے لگا اور نہ معلوم کتنی زبانیں میں بولنے لگا. یہ لعاب دہن کا اثر ہے، معصوم کے لعاب دہن. یعنی ابھی میرا ایک اشرا آیا ہے معصومین کا علم لسانیات، اس میں نے بتایا ہے کہ دنیا زبان سیکھتی ہے اور کوشش کرتے ہیں ذہین لوگ کہ ہم زیادہ زبانیں جانیں. کیا معلوم کس ملک کا ویزا لگ جائے اور روزی کا دروازہ کھل جائے. فرانس چلے جائیں تو فرینچ آتی ہو، جرمنی کی کوئی ملازمت مل جائے تو جرمن زبان آتی ہو، ہالینڈ کا ویزا لگ جائے تو ڈچ زبان آتی ہو، سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں سوئس زبان، جاپان پہنچ جائیں جاپانی زبان. تو اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، استاد کی ضرورت ہی نہیں. کمپیوٹر کھولیے حروف تہجی آ جائیں گے، ساؤنڈ بتائے گی کہ ادائیگی کیسے ہوگی. جوانوں کے لیے تو زیادہ آسان ہے جو کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں، بجائے چیٹنگ کے اور تصویریں جمع کرنے کے اور یہ اور وہ کرنے کے. زبانیں سیکھیے کمپیوٹر سے اور کیا، آرام سے. اور زبان کیا، کمپیوٹر ایک ایسا جدید سائنس کا معجزہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف زبان سے لفظ نکل جائے کمپیوٹر آپ کو سب دکھا دے گا. کوئی لفظ نکل جائے دنیا کا کوئی لفظ کمپیوٹر بتا دے گا. حیرانی سے حیرانی. جب کبھی بھی کوئی لفظ میں نے کمپیوٹر کو دیا تو میں حیران ہو گیا کیا ہے کمپیوٹر. کیا ہے کمپیوٹر؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہے کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کی تھیوری نقطے پر ہے. نقطے کا تعارف سب سے پہلے علی نے کرایا کہ علم نقطے پر قائم ہے. وہ نقطہ میں ہوں، ڈاٹ پر ہے، computer.com. تو چونکہ مولا سے منسوب ہو گیا تو کیسی برکت ہو گئی کمپیوٹر میں. اور اگر آپ کو میں بتانا شروع کروں صرف کمپیوٹر پہ ہی اس وقت تقریر کر دوں، آپ کو پتہ ہے لفظ فاطمہ دیجئے کمپیوٹر کو 48 لاکھ لنک ہیں. تو میں نے حساب لگوایا کہ 48 لاکھ لنک جناب فاطمہ کے دیکھنے کے لیے کتنے برس لگیں گے؟ 235 برس لگیں گے یہ سارے لنک دیکھنے کے لیے. کوئی حیرت نہیں ہو رہی. جو کمپیوٹر جسے آتا ہے وہی سمجھ سکتا. علی کا لفظ دیا، 1 کروڑ لنک ہیں مولا علی کے. اور ایسی بڑھتے جائیے، لفظ دیتے جائیے، سائڈیں کھلتی جائیں گی. حضرت ام البنین کا نام کمپیوٹر کو دیجئے، قمبر کا نام دیجئے، میسم کا نام دیجئے، سلمان کا نام دیجئے، ابو ذر کا نام دیجئے. کمپیوٹر لنک بتائے گا کہ کہاں کہاں مواد موجود ہے، کس ملک سے آ رہا ہے. صرف حضرت ام البنین کی سائڈ ہے، بحرین کی سائڈ،
عراق سے، ایران سے، بے شمار، ہندوستان، پاکستان، فضائل ام المنین پہ جانے کیا کیا. یہ تو معصومین کے علاوہ نام بتا رہا ہوں. جناب ہاشم کا نام میں نے دیا، فوراً روضہ سامنے آ گیا. کل خاقان منزل کے جناب راجہ میاں سے بات ہو رہی تھی تو فوراً ہی اویس میرے پاس بیٹھے تھے. ان کے کمپیوٹر میں، ان کے فون میں کمپیوٹر ہے. 1 سیکنڈ میں جناب ہاشم کا روضہ غزہ میں، اسرائیل میں کھول کے دکھا دیا انہوں نے. 4 تصویریں روضے کے اندر، باہر باہر گیٹ، یہ وہ. راس الحسین اسرائیل میں ہے ایک، جدھر سر حسین غزہ کی پٹی سے گزرا ہے تو وہ حصہ اسرائیل میں آ گیا. وہ زیارت گاہ بھی وہاں ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھیے. امامزادے، روضے کی تاریخیں، عراق، کربلا، حضرت عباس، امام حسین، امام رضا علیہ السلام. تو یہ تو دینی چیزیں ہیں. دنیاوی چیزیں اگر آپ کمپیوٹر سے پوچھیں، ایک لفظ دے دیں، غالب کا فلاں شعر چاہیے، یہ لیجیے، کمپیوٹر فوراً دے دے گا. میر انیس کا فلاں شعر چاہیے، یہ لیجیے، حاضر. تو کمپیوٹر کو استعمال کریں، اور اس میں لفظ اردو ان پیج بھی ہے، اسے سیکھیں. آپ دیکھیں ندوے کے طلباء اردو سیکھ رہے ہیں، اور ان پیج کمپوزنگ آتی ہے انہیں، اور شیعہ اداروں میں وہ ملازم ہیں، اس لیے کہ شیعہ لڑکے کمپوزنگ نہیں سیکھ رہے. ہمارے پاس خود پاکستان میں 3 ملازم ہیں، تینوں سنی ہیں، اس لیے کہ شیعہ وہاں بھی نہیں یہ سب کام کر رہے ہیں. بس بیٹھے ہیں کمپیوٹر پہ، وہاں بھی ہو یہاں بھی. یا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یا عقیدے کی بحثیں ہو رہی ہیں، علی ولی اللہ ہو کہ نہ ہو کہ نہ ہو. وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. یہ سب چھوڑیے، ترقی کی باتیں. میرا میسج، میرا پیغام ہے، اگر نہ بھی کریں یہ سب تو جیسے میں بتا رہا ہوں، صرف آپ کمپیوٹر پہ ڈھونڈیں. میں نے آپ کو بتایا نا، جناب فاطمہ کا نام جب آپ دیں گے کمپیوٹر کو تو سائڈیں جب کھلیں گی، اس میں آپ کو پرتگال، اسپین، ایک جگہ کھلے گی جس کا نام ہے فاطمیہ. اسپین میں مسلمان، گئے ہوئے مسلمان ہیں، وہاں کے مقامی نہیں ہیں، نکل چکے وہاں سے مسلمان. اور وہ مقام ہے جس کی ڈیٹیل آپ کو کمپیوٹر بتائے گا کہ آج سے 83 برس پہلے اس مقام پر، جہاں پر فاطمیہ بنا ہوا، یہاں پر 3 عیسائی بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے، جس میں 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. لڑکی کا نام لوسی تھا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک ہیولہ نورانی آسمان سے اترا، سفید لباس میں، اور یہ بچے دیکھنے لگے. بچوں نے دیکھا کہ سورج نے اس ہیولے کے گرد طواف کیا. بچوں سے وہ مخاطب ہوا. بچوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آواز آئی میں فاطمہ ہوں، میں پیغمبر آخر کی بیٹی ہوں. تو چونکہ وہاں ظہور ہوا اس لیے وہ مقام فاطمہ کے نام سے 83 سال سے قائم ہے. 83 سال. اب 2 بچے تو مر چکے ہیں، اور تقریباً 90 کے قریب وہ خاتون لوسی جو ہے، تو اس کے لیے پورا روضہ بنوایا گیا جس میں وہ رہتی ہے، اور اس کو ملنے نہیں دیا جاتا. لوگ صرف اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کے در کی خاک اٹھاتے ہیں کہ اس نے جناب فاطمہ کو دیکھا، تو اس کا اتنا مطلب ہے. اور 13 مئی کو پورا یورپ اس فاطمیہ مقام پر بہت بڑا میدان بنا دیا انہوں نے، بیچ میں یادگار ہے. 13 مئی کو جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، پورا یورپ ہاتھ میں تسبیحیں لے کر آتا ہے، اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو چونکہ تسبیح منسوب ہے جناب فاطمہ سے، اس لیے سب کے ہاتھ میں عیسائیوں کے تسبیح ہوتی ہے.
اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ 13 مئی کو کمپیوٹر کھولے تو آپ کو بتائے گا کہ 13 مئی کا مجمع کتنا ہوتا ہے، پوری ساری ڈیٹیل اس میں پڑی ہوئی کمپیوٹر پہ پڑھی۔ اور میری کتاب میں دیکھیے تو ابھی میرا نیا جو بک آئی ہے، پرانا اشرا ایک چھپا ہے، فدق قانون کی روشنی میں، تو اس اشرے میں میں نے یہ پوری تفصیل اسپین کی پڑھی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بھی ارادہ رکھتے ہیں طباطبائی صاحب کو اس اشرے کو یہاں شائع کریں گے، فدق قانون کی روشنی میں 10 یا 11 تقریریں اس میں ہیں فدق کے بارے میں۔ اور وہ اس لیے کہ اشرے کا عنوان اس لیے رکھنا پڑا کہ اسی سال محرم میں 3 محرم کو وہاں کے ٹیلی ویژن پر یہ کہا گیا کہ فدق جناب فاطمہ کا حق نہیں تھا اور ان کو نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کے جواب میں نے پورا اشرا پڑھا، اس کو مخاطب کر کے جس نے یہ جملہ کہا تھا، اور اس میں نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ فدق کیا ہے، فدق کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس میں نے ذکر کیا ہے کہ شرح نہج البلاغہ، آپ لوگ اداس اس لیے ہو گئے کہ تھوڑی سی میں نے تنقید کر دی کہ اردو نہیں سیکھتے آپ، اس لیے سناٹا چھایا ہوا، ناراض ہو گئے، موڈ خراب ہو گیا۔ تنقید کیوں کی؟ بھئی یہ تو ہم کریں گے، ہمیں اردو سے محبت ہے، اور جسے نہیں آتی ہم اس سے کہیں گے سیکھو۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ تو خیر ہمارے اپنے بھائی ہیں، لکھنؤ کے ہمارے وطن کے ہیں، جہاں آپ پیدا ہوئے وہیں ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، ہم کوئی کم تھوڑی ہیں آپ سے۔ اور کیا، باہر کا کوئی آدمی آیا ہوتا تو آپ ہوا میں اڑا دیتے، آپ سے زیادہ لکھنؤ ہم جانتے ہیں۔ وہ میں آیا 76 میں، 1976 میں، اس کو بھی تو 30-35 برس ہو گئے۔ حیدر میاں کو یاد ہے، ہر مجلس میں ہوتے تھے۔ تو وہ آغا روئی صاحب کو کمشنر نے فون کیا، کہنے بھائی وہ پاکستانی ذاکر آئے ہیں، ذرا آپ ان کو روکیے، سمجھائیے، اور وہ تو اکیلے گھوم رہے ہیں نخاس میں، امین آباد میں۔ ارے بھائی پاکستان سے آئے، حفاظت چاہیے، وہ راستے بھٹک گئے، بھول گئے تو کیا ہوگا؟ تو آغا روئی صاحب نے کہا آپ کمشنر ہیں لکھنؤ کے، اتنی گلیاں اور راستے آپ کو نہیں یاد ہوں گے جتنے ان کو یاد ہیں، آپ تو وہ گلیاں بھی نہیں جانتے جدھر سے وہ نکل جائیں گے۔ تو بھائی تو زبانی یاد ہے لکھنؤ، زبانی، وہ راستے کہ اگر مین روڈ بند ہو جائے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کدھر سے وزیر گنج نکل جائیے، ایک نہیں 8 راستے بتائیں گے آپ کو، اکبری دروازے سے وزیر گنج جانے کے 8 راستے بتائیں گے آپ کو، ادھر سے نکلیے، یوں جائیے، یوں جائیے، یوں جائیے، نام سمیت، ایک راجہ بازار کا راستہ بتا دیں گے، ایک یحییٰ گنج کا راستہ بتا دیں گے، ایک ریلوے کراسنگ پار کر کے رکاب گنج سے اقبال منزل پہ نکال دیں گے، اور پھر وزیر گنج میں نکال دیں گے۔ تو ایک طالب علم کراچی میں نوجوان آیا کہ بھئی جوش ملی آبادی پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے اور آپ کو کرانی۔ میں نے کہا بھئی ہم تو امتحان لیتے ہیں، کچے دماغ کا اگر آیا تو کاہے کو میں محنت کروں، ذہین اگر آدمی ہے تو محنت کی جائے، تو ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کہنا ہاں لیجئے امتحان۔ ابھی اردو میں فرسٹ کلاس اس نے ایم اے کیا تھا۔ تو میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہنا رضویہ سوسائٹی میں۔ میں نے کہا بتاؤ پوری رضویہ سوسائٹی میں کتنے مکان ہیں؟ کہنا یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے کہا جب یہ نہیں معلوم تو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اے بلاک میں کتنے مکان ہیں، اور بی بلاک میں کتنے ہیں، اور سی میں کتنے ہیں، اور ای میں کتنے ہیں، اور ایف میں کتنے ہیں؟ کہا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم۔ ہم نے کہا تم کس بلاک میں رہتے ہو؟ کہنا ایف میں۔ میں نے کہا تو تم اپنے بلاک کی بتاؤ کتنے مکان ہیں؟ کہنا نہیں معلوم۔ میں نے کہا ڈی 52 میں کون رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا تم کیا پی ایچ ڈی کرو گے؟
جہاں رہتے ہو جب اسی کی خبر نہیں تمہیں تو تم پی ایچ ڈی جوش پہ کیسے کرو گے؟ 4000 صفحے کا تو ان کا کلیات ہے، 40 تو ان کے مجموعے آئے ہیں، تو تمہیں یاد کیسے رہیں گے کہ پہلا شعلہ و شبنم ہے اور آخری جو ہے وہ محراب اور مزراب ہے؟ تو بیچ کے کیسے یاد آئیں گے تمہیں؟ تو ہم کیسے تمہیں پی ایچ ڈی کرائیں؟ نہیں کرائی، میں نے خود ہی کیا بیچارے نے، اب جیسے بھی کیا ہو۔ تو پھر میں نے بتایا، میں نے کہا دیکھو 450 مکان ہیں رضویہ سوسائٹی میں کراچی کے، اور اے میں اتنے، بی میں اتنے، سی میں اتنے، اور جو مشہور لوگ ہیں، میں نے تمہیں جو بامن ڈی پوچھا، یہ مشہور سوز خان کا گھر ہے، کراچی کے سوز خان کا۔ تو جب کراچی مجھے یاد ہے، لکھنؤ مجھے یاد ہے، اسی طرح مجھے لندن یاد ہے۔ جو نئے لندن جاتے ہیں تو کراچی فون کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ادھر سے نکلنا اور ادھر سے نکل کے ادھر چلے جانا۔ تو جہاں گیا ہوں، جس شہر میں، الہ آباد میں گیا ہوں، اناؤ گیا ہوں، کانپور گیا ہوں، رائے بریلی گیا ہوں، جہاں بھی گیا، راستے مجھے سب یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں یاد ہو جاتے ہیں بھائی؟ کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ لو اس سے لگی ہوئی ہے جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا پوچھو، جیسے زمین کے راستوں سے واقف ہوں ویسے آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو راستے تو مولا کے چاہنے والوں کو یاد ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑا راستہ اس میں صراط مستقیم ہے۔ جب راستے یاد ہوں گے تبھی تو وہ راستہ یاد ہوگا، ورنہ دیکھیے غدیر کے بعد ایسے راستے بھٹکے، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا کون کہاں گیا۔ تو راستے جاننا ضروری ہے، اور اگر راستے نہیں معلوم ہوں گے تو آپ کو مدینہ یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے سے آپ کو بہت سا کام ہے۔ وہیں تو گھر ہے جس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہے بیت الحمد، اور اسی گھر میں امام مہدی رہتے ہیں۔ تو آپ کا تو کام ہے کہ وہ گھر ڈھونڈیے جب مدینے جائیے، کہ امام کا گھر تو ڈھونڈ لیں تاکہ گلیاں یاد ہو جائیں۔ جب میں کربلا گیا تو اب دن بھر تو زیارت، رات کو نکلتے تھے کھانا کھا کے 12 بجے کے بعد، سناٹا، روزے بھی بند ہو گئے۔ بھئی کیوں نکلیں؟ ہم گلیاں دیکھیں گے، عراق کی گلیاں دیکھیں گے، کربلا کی گلیاں دیکھیں گے۔ بھئی کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے کہا چلو تو دیکھو فائدہ ہوگا۔ چلتے 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 ایک گلی میں گھس گئے، اندر چلے گئے، ایک اور موڑ آیا، پھر موڑ آیا، پھر موڑ آیا، ایک جگہ پہ گلی بند ہو گئی۔ جہاں پہ گلی بند ہوئی ایک مکان کا دروازہ آیا، اس پہ لکھا تھا مکان امام موسی کاظم، اور ایک بلب لگا تھا۔ کھٹکھٹایا، بھی کون رہتا ہے کہ گھر پہ یہ کیوں لکھا ہے؟ کہنا آپ کو نہیں پتا، جب امام موسی کاظم علیہ السلام زیارت کو آتے تھے تو اسی گھر میں ٹھہرتے تھے۔ اس طرح میں نے گلیاں ڈھونڈیں، دروازوں کے رخ دیکھے کہ یہ کیوں لکھا ہے یہ دروازہ۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس کے روضے پہ لکھا باب امام علی نقی۔ بھائی کیوں ہے یہ باب؟ پوچھا میں نے، ان کا سیدھے اس دروازے سے سیدھے اس گلی میں جائیے، آگے ایک مکان آئے گا، وہاں جب زیارت کو امام آتے تھے، 10ویں امام وہاں ٹھہرتے تھے، ادھر سے نکل کے اس دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ بھائی یہ بھی تو سب فضائل ہیں جو پڑھ رہا ہوں، یہ تو لیٹسٹ فضائل ہیں نا، یہ تو آنکھوں دیکھی تحقیق ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ فدق کو سمجھنا ضروری ہے، شیعہ بھی اور سنی بھی سمجھیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت ہے، معتزلہ فرقے کا امام ہے، رہنما ہے، اس نے شرح نہج البلاغہ 32 جلدوں میں مولا کے نہج البلاغہ کی شرح کی عربی میں۔ تو اس کے استاد حبیب تھے، وہ بھی اہل سنت تھے، اور وہ استاد کو بہت چاہتا تھا، بہت علم سکھایا تھا انہوں نے۔ استاد بھی اپنے اچھے شاگردوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک دن ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بے تکلفی کا، اس نے کہا استاد آج ایک سوال پوچھیں گے آپ سے۔ آج کوئی نہیں ہے، خاموشی سے کہا پوچھو۔ کہا بتائیے فدق فاطمہ کا حق تھا؟ تو ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے میرے استاد مسکرائے،
اور مسکرا کے کہا ہاں تھا۔ تو ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ دیکھ کیوں نہ دیا، جب تھا تو دے کیوں نہ دیا؟ استاد اور مسکرائے، اہل سنت ہیں، اور مسکرائے کہ کیسے دے دیتے؟ اگر دے دیتے تو دوسرے دن کھڑی ہوتی اسی دلیل سے کہ علی کی خلافت واپس کرو۔ تو کل جیسے کہ میں کویت کا ذکر کر رہا تھا کہ جب میں کویت عشرہ پڑھنے کے لیے گیا تو جب پہنچا تو آپ کو بتایا کہ وہاں عزاداروں کی بڑی عزت ہے۔ تو میں نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ پوری انجمن جو عشرہ کرا رہی ہو ماتمی وہ جہاز میں گھس آئی لینے، 20-25 آدمی جہاز میں گھس آئے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جہاز میں کیسے آ گئے؟ کہنے باہر چلیے تو بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے کویت کی حفاظت کی تھی محرم میں، ہم نہیں بھاگے تھے۔ تو یہاں کے بادشاہ نے کہا آپ جہاں چاہے گھس جاؤ۔ دیکھیے عزاداروں کا مرتبہ وہابی کی نظر میں، وہابی حاکم ہے بھائی۔ اس نے کہا آپ ایئرپورٹ میں جہاں جاؤ۔ تو جب چھوڑنے آئے وہ تو 100 آدمی ایئرپورٹ میں گھسے ہوئے تھے، اس لیے کہ جہاں چاہے گھس جائے، سب اندر موجود، ایک آدمی سے زیادہ کوئی ساتھ نہیں جا سکتا، وہ ان کو اجازت ہے جناب۔ عجیب کویت میں نے دیکھا۔ تو جب میں اترا محرم سے ایک دن پہلے چاند رات کو، تو 5 اسٹار بڑے زبردست ہوٹل میں انہوں نے ہمیں کبھی شیخ صاحب ملنے آ رہے ہیں آپ سے۔ اچھا کویت کا شیخ آ رہا ہے، آ گئے وہ۔ تو ان کا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو ویزا دلایا، ان کے کہنے سے شیخ نے ویزا دلایا تھا حکومت سے کہہ کے، اس لیے کہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا تھا، چند دہشت گرد پکڑے جا چکے تھے 4-5 دن پہلے، تو ویزا بند کر دیا تھا۔ تو محرم کی وجہ سے شیخ نے ویزا دلا دیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے جو آپ کو ویزا دلایا ہے، میں نے آپ کی تقریریں یوٹیوب پہ سنی ہیں، اس لیے دلایا ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا اور وہ آپ بتائیں گے۔ تو بس ہمارے جو محنت ہے اس کا محنتانہ یہ دے دیجئے کہ سوال کا جواب دے دیجئے۔ سنی شیخ تھا کویت کا۔ تو سوال کیا، اس نے کہا یہ بتائیے کہ فدق چھین لیا گیا تھا شہزادی سے، تو جب مولا کا دور آیا خلافت کا تو فدق لے لیتے، اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں لیا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اہل سنت عالم کا، اہل سنت عالم۔ ابن ابی العدید معتزلی سے کسی نے پوچھا کہ علی نے اپنے دور میں فدق کیوں نہ لے لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سوال تو علی سے کیا گیا تھا کہ اس وقت تو آپ خلیفہ ہیں عرب کے، اب فدق آپ لے لیجئے۔ تو مولا نے جواب دیا میں اب فدق لے کے کیا کروں؟ اگر میں نے آج فدق لے لیا تو میرے بعد پھر کسی اور کا ہو جائے گا، لیکن آج میں نے فدق لے لیا تو زہرا کی مظلومیت ختم ہو جائے گی۔ خوشی کی بات ہوگی، اولاد کو واپس مل گیا تو میں کیوں لوں؟ اور پھر اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو عرض کیے دیتا ہوں کہ مولا نے واپس کیوں نہیں لیا، وہ بھی سن لیجئے۔ مولا تو مولا ہے، جو علم ان کے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ہوا یہ جناب عالی کہ فدق چلا، اب میں تو فدق کے دور سے آگے نکل گیا اور بات کر رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے مجھے، پیاس لگ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
بھائی آپ کی دلچسپی برقرار ہے؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ بھائی کہہ کے یہ لیا گیا کہ بھائی بی بی نے کہا کہ کیوں لے رہے ہو؟ آپس میں ڈسکس ہوا معاملہ کہ دے دیا جائے تو بہتر ہے. تو آپس میں گفتگو، ان کا بھائی اگر فدق دے دیا تو چھوڑ کے کیا گئے ہیں رسول اللہ؟ حکومت کے خزانے میں کیا ہے؟ ایک حکومت جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک ہوتا ہے، اس میں خزانہ ہوتا ہے، تو آنے والی حکومت اسی پیسے سے چلاتی ہے. یہاں مسئلہ ہے کہ حکومت تو بن گئی، پیسہ ہے نہیں. تو ان کا بھائی فدق کے بغیر اسی کا خراج جو ہے، اسی سے تو ہم تنخواہیں بانٹیں گے، اسی سے فوج کو، آرمی کو تنخواہ ملے گی، تب وہ لڑیں گے. تو آپ کہہ رہے ہو ایک چھوٹا سا باغ تھا، عرب کی پوری حکومت اسی سے تو چلی. تو وہ باغ فدق نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے، عظیم الشان اسٹیٹ، حکومت ہے وہ. اب کیسے پتہ چلے کہ بھئی کتنا بڑا تھا فدق اور کیا تھا؟ تو مامون رشید نے کہا امام رضا علیہ السلام سے، ذرا نقشہ بنا دیجئے فدق کا تو ہم آپ کو فدق واپس کر دیں. اب ولی عہد بنایا تو اب تو واجب ہے کہ فدق بھی دے دیں. کیوں لیا بیٹھا ہوا ہے؟ ان کے نام لکھ دیں. امام نے کہا لاؤ قلم کاغذ، نقشہ بنا دوں. آپ نے نقشہ بنایا، لکھا ہے سرحد آذربائیجان، سرحد سندھ، سرحد مصر، سمندر کی سرحد یمن، ایران، عراق، اردن، شام. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو آپ نے ہماری مملکت کا نقشہ بنا دیا. امام نے کہا تو کیا سمجھا، چھوٹا سا باغ ہے؟ ارے اسی فدق سے تو حکومت شروع ہوئی تھی، وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہ فدق بڑھ رہا ہے، جہاں تک مسلمان جائیں گے فدق فدق. یہی ہے فدق. تو اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے فدق اگر دے دیا تو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، حکومت کیسے چلے گی؟ اب وہ چلا ان کے پاس. ایسا دور آ گیا کہ پھر خاندان میں ہی ساری دولت، اسلامی دولت خاندان اور قبیلے میں محدود ہو گئی. اب غیر باہر والوں کو کچھ نہیں مل رہا. اب وہ تڑپ رہے کہ ہمیں تو کچھ ملے ہی نہیں. انہوں نے بغاوت کر دی، ایک ہنگامہ ہو گیا، ہڑبونگ ہو گئی کہ ابو ہریرہ کو کہنا پڑا کہ اس ہڑبونگ میں، یہ جو مدینے میں ہڑبونگ ہوئی، یہی لفظ ہے، ترجمہ ہے شعر کا، کہ اس ہڑبونگ میں سب پہ تو ایک مصیبت پڑی، مجھ پہ دو مصیبتیں پڑیں کہ اس ہڑبونگ میں ایک تو شیخ مارے گئے اور میرے چمڑے کا تھیلا کھو گیا. شعر موجود ہے. تو اس ہڑبونگ میں پتہ یہ چلا کہ دولت ایک جگہ چلی گئی، فدق کہاں گیا؟ اب یہ فدق کی کہانی کو سمجھیے. ہر حاکم اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا تھا. اب ظاہر عرب والوں کو کیا معلوم کیوں رکھ رہا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم حاکم ہو جائیں، اور جب ہم حاکم ہوں تو جلدی سے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کے نام چڑھا دیں. اس لیے کہ سرکاری کاغذات میں فدق کے مالک کا نام چونکہ فاطمہ لکھا ہے. بھائی جو زمینوں کے مقدمے لڑتے ہیں وہ کاغذات نکلواتے ہیں کورٹ سے کہ پہلے زمین کس کے نام چڑھی تھی، وہی دکھا کے تو کہتے ہیں یہی تو ہمارے پردادا تھے، تو معصوم کہتے ہیں یہی تو ہماری پردادی تھی. اور لکھنؤ میں تو خاص طور سے زمینیں زیادہ تر خواتین کے نام ہیں، ملکاؤں کے نام ہیں. اور یہ بھی ایک ذہانت تھی
کہ چونکہ بھائی فلاں ملکہ جہاں، تو یہ نام کون رکھے گا؟ ملکہ زمانی، یہ نام کون رکھے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فاطمہ بنت محمد یہ نام کون رکھے گا؟ لیکن چالاکی دیکھیے کہ نام رکھنا ہے تاکہ جب چلے تو کاغذات سرکاری کس کا ہے فدق؟ ان کا، فاطمہ کا۔ تو اب جب یہ ہڑبونگ والا دور آیا تو پتہ چلا فدق جو ہے وہ فاطمہ کے نام ہے، اور فاطمہ بنت فلاں، اور داماد جو ہیں وہ مروان ہے، قبضے میں آ گیا۔ اسی طرح یہ آگے تک گیا، یعنی فاطمہ کو نہ دیا، ایرے غیرے نتھو خیرے تک پہنچا۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی داستان ہے، حیرت انگیز داستان ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہانی ہے اس کی کہ کب ملا، کس کو ملا، کب یہ کہا گیا کہ واپس کر دیا جائے۔ اب آ گئے جناب حاکم ہو کے عمر بن عبدالعزیز، اور کہا گیا کہ یہ ایسے خلیفہ تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی پہ تبرہ بند کروایا جو ہو رہا تھا۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا، دوسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ مدینے کے گورنر کو فوراً خط لکھا کہ بھائی فاطمہ کا فدق واپس کر دو۔ اب یہ ہسٹری جو ہے یہ سب کی ہے، صرف آپ کی نہیں۔ یہ بین الاقوامی ہسٹری پڑھ رہا ہوں جو کورس میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ایم اے میں، اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ جو کراچی یونیورسٹی میں، لکھنؤ یونیورسٹی کی ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی جو کتاب ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، چونکہ ان کا دور آ رہا ہے تو انہی کے دور تو چلتے ہیں نا ہسٹری میں۔ تو اب ان کا دور آیا تو ان کے کارناموں میں دو کارنامے یہ لکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا فدق واپس کر دو۔ تو جملہ یہ لکھا گورنر مدینہ کو کہ فاطمہ کا فدق واپس کر دو۔ تب یہ پتہ چلا جو بات میں پہلے کہہ چکا کہ کتنی فاطمائیں تھیں مدینے میں۔ تو گورنر نے وہاں سے حاکم کو خط لکھا، کون سی فاطمہ کو فدق واپس کر دوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کون سی فاطمہ؟ اس نے وہاں سے قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی کہ اگر اللہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے کہ گائے کی قربانی دے دو تو کیا بنی اسرائیل کی طرح تم بھی پوچھو گے کہ گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کیسی ہو، کس وقت قربانی دیں، کب قربانی دیں، گائے کی ولدیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے قربانی دے دو۔ کہہ دیا کہ فاطمہ کا فدق ہے تو فاطمہ کا فدق واپس کر دو۔ اب اس کے سمجھ میں آ گیا، جب ڈانٹ پڑی اور اصرار ہوا کہ فدق تو فاطمہ کا ہے، تو اب قیامت تک فاطمہ کا ہی رہے گا، حالانکہ فاطمہ کے پاس نہ رہا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ جو قدرت نے ظاہر کرنا چاہا؟ اب یہاں سے گفتگو ہوتی ہے کہ فدق خیبر میں جب واپسی ہوئی اور لشکر واپس ہو گیا تو راستے میں فدق کا علاقہ پڑتا تھا خیبر کے پاس، تو فدق کے یہودی آئے اور رسول اللہ سے فرمایا، کاغذات لے کے آئے فدق کے، اور کہا کہ لشکر آپ کا لوٹتا ہوا نہ جائے، ہم کو منع کر دیجئے، ہم نذرانے میں آپ کو یہ فدق دیتے ہیں۔ اور ایک کاغذ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس قدیم زمانے سے رکھا ہوا ہے کاغذ۔ اس کاغذ کو بلند آواز سے سب کے سامنے پڑھا گیا کہ میں فدق ہوں، حضرت نوح کا پوتا فدق، اور میں اس زمین کو وقف کر رہا ہوں جو میری نسل میں سب سے بڑی اولاد میں جائے گی، تاکہ آخری پیغمبر جو آئے تو اس کے وارث تک وہ پہنچا دے گا، اگر کوئی اس پر تصرف کرے گا تو اس پہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا آپ آخری پیغمبر ہیں،
یہ کاغذ ہم نے کبھی نکالا نہیں، چونکہ آپ کی نبوت سامنے آ گئی، یہ کاغذ آپ کے لیے، اور فدق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جیسے ہی فدق انہوں نے دیا، نذر کیا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے نہ مانگا نہ مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اور جو فدق کی آیات سورہ حشر میں اور سورہ انفال میں، دو سوروں میں تفصیل سے فدق پر بے شمار آیتیں ہیں، اس کی تفصیل یہ بتائی گئی۔ سورہ حشر میں فدق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین جس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، وہ امت کی زمین نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ صرف نبی کی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے جب لشکر چلا خیبر کے لیے مدینے سے، تو لشکر کو رسول اللہ لے کر چلے ایک غیر معروف راستے سے، یعنی میدانی راستے سے نہیں گئے، بلکہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے اوپر پہاڑ کے اوپر سے خیبر پہنچے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے یہ راستہ خیبر کا کیوں اختیار کیا تھا؟ کہ اس لیے اختیار کیا کہ اگر گھوڑوں کے قدم فدق پہ پڑ جاتے تو شرط لگائی اللہ نے کہ تمہارے گھوڑوں کے قدم فدق پہ نہیں پڑے، اس لیے یہ تمہارا نہیں ہے۔ احتیاط کو دیکھیں، قرآن کی احتیاط دیکھیں، تو اس پر کسی کے گھوڑے کے قدم نہیں پڑے فدق کی زمین پر۔ اور جیسے ہی فدق انہوں نے نظر دیا، آیت آئی سورہ روم کی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو اس کا حق دے دو۔ یہ آیت دو سوروں میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قربا کو حق دے دو۔ تو ایک بار نازل ہوئی جب فدق انہوں نے دیا تو جبریل نے کہا قربا کے نام لکھ دیجئے۔ اسی وقت رسول اللہ نے قلم کاغذ منگایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب 7 پشتیں لکھ کر کہا کہ میں یہ فدق فاطمہ کے نام لکھتا ہوں اور فاطمہ کو ہبہ کرتا ہوں۔ کاغذ لکھ دیا۔ اب جب مدینے واپس آئے تو پھر یہ آیت اتری، اس لیے کہ مدینے والوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ فدق وہاں لکھا گیا ہے زہرا کے نام، اس لیے پھر اللہ نے اصرار کیا کہ پھر یہاں اعلان کرو۔ پھر مدینے میں اعلان ہوا کہ فدق میں نے فاطمہ کے نام لکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر فرما دیں تو فاطمہ کا حق ہے۔ کاغذ لکھنا اس میں کیا راز ہے؟ مطلب یہ کہ فاطمہ یہ کاغذ رکھ لو۔ اب یہ تو آپ ہی لکھنؤ والے اشاروں میں باتیں سمجھتے ہیں، ورنہ تفصیل میں کون جائے اور کہاں تک تفصیل میں جائیں۔ بس جملہ سمجھ لیجئے میرا اپنا بنایا ہوا نکتہ ہے، کسی اور کا چھینا ہوا نہیں ہے۔ گویا رسول یہ چاہتے تھے کہ فاطمہ کو ایک کاغذ دے دیں تاکہ حجت تمام ہو کہ فاطمہ اگر یہ کاغذ بچ گیا تو حکومت حق ہے، یہ کاغذ پھٹ گیا تو حکومت باطل ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اب فدق کیوں پڑھا جائے، تو نہ کسی ہسٹری کو چیلنج کرنا ہے، نہ کسی کو اذیت پہنچانا ہے، نہ اس میں کوئی دل آزاری ہے۔ اس میں ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر فدق نہیں پڑھیں گے تو 2 چیزیں جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ نئی جدید ترین کورٹ میں، عدالت میں، ہر ہیومن رائٹس میں، حقوق بشر میں یہ بات داخل ہے کہ اگر تمہارا حق ہے تو مانگو، مطالبہ کرو، احتجاج کرو، نہیں کرو گے تو دنیا کہے گی حق تھا ہی نہیں۔ یہ زہرا نے سکھایا کہ حق ملے یا نہ ملے مطالبہ ضرور کرنا۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ کمزور طبقہ نسواں، اس کو ایک ہمت دی کہ اگر تمہارا حق چھن رہا ہو تو مطالبہ کر دینا۔ تو گویا کائنات کی عورتوں کو یہ ہمت دلائی کہ تمہارا حق، تو آپ نے وہ جملہ فرمایا جس سے میری بات واضح ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا
کیا چاہتے ہو کہ یہ دونوں بچے حسن حسین میرے بھوکوں مر جائیں؟ یہاں تک جناب نے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن حسین بھوکے مر جائیں، یعنی سادات کا حق، دیکھیے اس پہ غیر سادات کا بھی حق تھا لیکن تھا وہ سادات کے لیے، یعنی جہاں تک سادات پھیلیں گے کچھ تو انتظام رسول اپنی اولاد کے لیے کر کے جائیں۔ جب دوسروں کی اولاد کے لیے اتنی جائیدادیں دی ہیں، مال غنیمت سے سب کے گھر بھر گئے ہیں، کسی کے پاس کمی نہیں ہے کہ کوئی کہے میں فقیر ہوں۔ فقیر کوئی نہیں تھا 11 ہجری میں، سب رئیس امیر جاگیردار ہو چکے تھے۔ آخر میں یہ جو نظر ملی ہے وہ بیٹی کو دی ہے۔ ذرا سوچئے تو، کیا بدر میں علی مال غنیمت میں اپنا حصہ نہیں لے سکتے تھے؟ نہیں لیا۔ احد میں لے سکتے تھے، خندق میں لے سکتے تھے، خیبر میں تو پورا سونے کا دروازہ اکھاڑ لائے تھے صاحب۔ تو اگر علی چاہتے تو اپنا حق لے سکتے تھے، اور پوچھا بھی تھا جناب فاطمہ نے، خالی ہاتھ آ گئے، آپ کو کیا ملا؟ کہ جو ملا تھا دے دیا، 70 اونٹوں پہ بھرا تھا، ایک فقیر لے گیا۔ ان کا سوال اس لیے تھا، ان کا سوال اس لیے تھا تاکہ بتائیں کہ ہوا کیا۔ تو حنین تک کوئی مال غنیمت علی نے نہیں لیا، اگر لیتے تو ان کا بھی محل ہوتا، وہ بھی جاگیردار ہوتے، ان کے دروازوں میں بھی جواہرات جرے ہوتے، وہی فاقے ہوتے رہے۔ سورہ دہر گواہ ہے، وہی جو کی روٹی پکتی رہی، وہی سائل آتا رہا، وہی مسکین آتا رہا، یہیں سے خیرات بڑھتی رہی۔ جو کچھ تھا بھی گھر میں وہ کھانے کے لیے وہ بھی فقیر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو جاگیر کیسی اور مال غنیمت کیسا اور امیری کیسی؟ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، رسول اللہ سے مانگ کے حصہ لے سکتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو سب کو دیا ہے تو اب فاطمہ کو ہم فدق دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ کر دیا۔ دیکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں دینے کے، آپ ہمیں کوئی چیز دیجئے تو آپ ایسے کہیں گے یہ لیجئے، ایسے گردن اٹھا کے یہ لیجئے، اور ایک طریقہ ہے یہ لیجئے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول نے ایسے نہیں دیا یہ لو فاطمہ یہ لو، بلکہ یہ ہے سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے فاطمہ یہ لو۔ آگے کا جملہ سنیں گے، چونکہ میں نے تمہاری ماں خدیجہ کا مہر نہیں ادا کیا تھا، پھر قرضدار رہ گئے خدیجہ کے، اس لیے کہ فدق پہ قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ خمس ہے سادات کا، فدق نہیں۔ اچھا تو چلیے سادات محروم ہو، حالانکہ سب کا حق تھا، سب کا حق تھا اور مل سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف معصوم کا ہی حق ہے، جو عصمت صغرا پر ہے اس کا بھی حق ہے۔ ایک عصمت کبریٰ ہے، عظیم عصمت، اور ایک صغرا اس کے بعد کی عصمت۔ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فدق آپ کو مل جاتا تو کیسے تقسیم ہوتا، کیسے تقسیم ہوتا؟ کہ پہلے ہم اس میں جو پہلا حصہ لگاتے فدق میں وہ اپنے چچا عباس کا لگاتے، یعنی فدق کے حصے دار حضرت عباس بھی ہیں۔ کیوں؟ عباس میرا بیٹا ہے۔ دوسرا سوال امام سے ہوا کہ بھئی یہ جو فدق آپ کو ملتا تو اس کی تقسیم کیسے ہوتی؟ تو آپ نے غلام سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، مکان کے سارے دروازے کھول کے دکھاؤ اندر کے کمرے کو۔ گیا، دروازے کھول دیے گئے تو چھت تک کھجوریں لدی ہوئی تھیں، کھجوریں ہی کھجوریں سارے کمروں میں۔ کہا اب شام کو آنا۔ شام کو آیا، غلام سے کہا دروازے کھول کے اس کو دکھا دو، وہی کمرے خالی پڑے۔ اس نے کہا یہ سب کھجوریں کہاں گئیں؟ کہ یہ شام ہونے سے پہلے روز حقداروں تک پہنچ جاتی ہیں، اگر ہمیں فدق ملتا تو روز کے روز حقداروں کو مل رہا ہوتا۔
یعنی ہر طریقے سے، ہر دلیل سے، ہر رخ سے فدق کو قانونی طور پر ہر امام نے سمجھا دیا۔ اب رہ گیا کہ مقدمہ اور کارروائی اور فائل، اس کے بارے میں بھی اپنے جوان بچوں کو بتا دیں کہ 30 40 برس پرانے کیسز زندہ کیے جاتے ہیں، ریوائز کیے جاتے ہیں، فائلیں نکالی جاتی ہیں، پھر سے دائر کیا جاتا ہے کیس کہ بھئی یہ کیس فیصلہ غلط ہوا تھا، اب فائل پھر نکالو۔ یہ ہمارے ہاں بہت ہو رہا ہے، اس طرح کے پرانے کیسز نکالے جا رہے ہیں، پھر سے زندہ کیے جا رہے ہیں اور پچھلے بھی کیے گئے۔ تو فدق کی فائل کھو نہیں گئی، فائل موجود ہے، وہی تو مجلس میں پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ انتظار عادل کا ہے کہ آ کے فیصلہ کر دے۔ بھئی جب تک وہ نہیں آئے گا ہم فائل پڑھ کے سناتے رہیں گے۔ تو فائل میں یہی ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جو کارروائی ہوئی تھی وہ اس میں فائل میں لکھی ہے، تو ہم کارروائی سنا رہے ہیں، فائل پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو کارروائی کیسے ہوئی؟ بھئی کارروائی ایسے ہوئی کہ ایک بار شور ہوا، فاطمہ جا رہی ہیں دربار میں، پتہ چلا بنی ہاشم کی تمام عورتیں آ گئیں، چادریں تانی گئیں، حلقہ بنایا گیا اور بیچ میں شہزادی چلیں، اور کہنے والے نے کہا اس طرح چل رہی تھیں جو رسول کی رفتار تھی، بالکل رسول کی رفتار سے، اور رسول کی عبا اوڑھے ہوئے تھی نیچے، اوپر سے مکھنا اور چادر، اور چاروں طرف کنیزیں لے کر چلیں۔ تو راوی نے کہا کہ گھر کا دروازہ کھلتا تھا مسجد میں ممبر کے سامنے، دروازہ کھولتی اور مسجد کے صحن میں داخل ہو جاتی، پورا راستہ مدینے کے بازار سے طے کر کے صدر دروازے سے داخل ہوئی۔ یہ کیوں؟ کہ تاکہ پورے مدینے کو پتہ چل جائے کہ نبی کی بیٹی کسی کارروائی کے لیے عدالت میں جا رہی ہے، اور جسے کارروائی دیکھنا ہے وہ آ جائے۔ اگر گھر کی بات ہوتی تو گھر میں رہ جاتی کہ مسجد کے صحن میں جا کے جانے کیا بات ہوئی، تو پورے مدینے میں ہلچل ہو گئی۔ اور جب آپ پہنچی تو ایک پردہ ڈالا گیا، اہتمام کیا گیا، پردے کے بعد ایک کرسی رکھی گئی۔ یہ جملے سب حسن مصنع کے صاحبزادے آپ کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، اور راوی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہم تک آ رہی ہے یہ حضرت زینب نے سنائی، تب حسنی سادات تک حضرت زینب سے ہو کر آئی کہ پوری کارروائی زینب بی بی نے دیکھی تھی، اور وہی راویاں ہیں کہ کس طرح دربار میں میری ماں داخل ہوئیں، اور سارے سادات حضرت زینب سے روایت کرتے ہیں، چاہے حسنی سادات ہوں یا حسینی سادات۔ اور خطبہ آپ پڑھ لیجئے، جو میرا شرح فدق ہے، اس میں پورا خطبہ میں نے جناب سیدہ کا پڑھ دیا میں حوالے کے، اور اس میں حوالہ لکھ دیا کہ حسن مصنع کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، یعنی امام حسن کے پوتے وہ بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن حسن ان کا نام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سواری پہنچی، کرسی رکھی گئی، بی بی اس پہ تشریف فرما ہوئی، اور اس کے بعد خاموشی چھائی ہوئی تھی، سناٹا، سوئی بھی گرے تو آواز آئی، اور پھر ایک بار بی بی نے ایک آہ کھینچی، آہ کھینچنے کی آواز پورے ماحول پہ چھا گئی، اور ایک بار ایک گریہ شروع ہوا، دونوں طرف مجمع میں عورت مرد، تو ایسا گریہ کبھی مدینے میں نہیں ہوا، اتنا گریہ ہوا کہ شور ہی شور تھا گریہ کا۔ اور اس کے بعد جب گریہ تھما تو شہزادی نے خطبہ شروع کیا، پہلے توحید بتائی، پھر رسالت بتائی، پھر احکامات الہی کی شرح کی، نماز کیوں رکھی گئی، روزہ کیوں رکھا گیا، زکوٰۃ کیوں رکھی گئی، حج کیوں رکھا گیا، پھر توحید، عدل، نبوت، امامت، اور پھر ولایت علی پر آپ نے گفتگو کی، اور علی کی شجاعت پہ گفتگو کی، علی کی خدمات پر گفتگو کی۔ جو آج ولایت علی پہ جھگڑے ہیں وہ یہ سن لیں کہ ولایت علی کا مقدمہ سیدہ نے شروع کیا تھا، ہم نے آپ نے نہیں شروع کیا۔ بی بی نے ولایت علی پہ دلائل دیے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں سوچتے تھے کہ جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی اور دشمن آ جاتا تھا اور چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیتا تھا، بھول گئے تم اس جنگ کی آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں میرے بابا ہمیشہ علی کو بھیجتے تھے لڑنے کے لیے۔ بڑے سے بڑا پہلوان جب آتا تھا
تو تم دبک کے بیٹھ جاتے تھے اور میرا شوہر جاتا تھا تلوار لے کر، تم میرے بابا کے دامن سے لپٹے ہوئے ہوتے تھے اور تم بیٹھے ہوئے بغلیں بجاتے تھے کہ آج تو علی کا لاشا آئے گا، ایسے کے مقابل جا رہے ہیں۔ لیکن جب میرا شوہر مقابل پہلوان کو مار دیتا تھا اور اس کا سر کاٹ کر لاتا تھا تو تم ابو الحسن کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے کوئی عید کا چاند دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت ابو الحسن فاتح بن کر آتے تھے سینے کو نکالے ہوئے تو اس طرح رسول کی طرف آتے تھے جیسے جنگل میں برستی پھوار میں شیر جھوم جھوم کے چلتا۔ فضائل علی پڑھ رہی تھی، فضائل علی پڑھ رہی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور پھر فرمایا کہ کیا تم قرآن کو پس پش ڈال دینا چاہتے ہو، ایام جاہلیت کو پھر پلٹانا چاہتے ہو؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ تم الٹے قدم پھر کفر کی طرف واپس جا رہے ہو۔ سورہ احزاب سے آیت پڑھی، آیتوں پہ آیتیں آپ نے قرآن کی دلیل میں پڑھی، اور کہا کہ کیا قرآن نہیں کہتا کہ بیٹی کا تیسرا حصہ ہے؟ کیا قرآن نہیں کہتا کہ زکریا کے وارث یحییٰ ہوئے؟ کیا قرآن نہیں کہتا کہ وَوَرَثَ سُلَیمَانَ داؤد کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ تم کہہ رہے ہو نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی؟ میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ جب تو مرے گا تو تیری جائیداد کس کو ملے گی؟ جواب ملا میری اولاد کو، تو کہا خوب، تو مرے تو تیری اولاد کو تیری جائیداد ملے، اور محمد مرے تو ان کی جائیداد مجھ کو نہ ملے، ان کی وراثت مجھ کو نہ ملے۔ آپ نے فرمایا، آیتیں پڑھی قرآن کی، اور اس کے بعد جب سب کچھ کہہ چکی تو فرمایا اچھا جاؤ اب یہ فدق تمہاری ناک میں ٹھسا رہے، یا تمہاری ناک میں ٹھسا رہے، اور یہ خلافت کی زخمی اونٹنی میں نے اپنے گھر سے ہاک دی ہے، اب اس کو تم جب استعمال کرو گے اس کا دودھ دوؤ گے، دودھ نہیں ملے گا، خون کی دھاریں نکلیں گی۔ وہ دن اور آج کا دن مسلمان کو ذبح کیے چلے جا، یہ شہزادی کی بد دعا ہے۔ شہزادی کی بد دعا ہے، کبھی القاعدہ، کبھی طالبان، کبھی کچھ اور کبھی داعش، اور مار کسے رہے مسلمانوں کو؟ خون کی دھاریں، خون کی دھاریں، افغانستان، عراق، شام، یمن، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ سر جھکا دو اس بارگاہ میں، شہزادی کی محبت کا اقرار کرو۔ زبانی تو کہنا ہے کہ بی بی حق آپ کا تھا، اب تو نہیں کسی کا چھن رہا ہے، اب تو زبانی کہنا ہے، اب تو کہیں وجود ہی نہیں ہے، زبانی کہہ دینے میں کیا ہے؟ آخر واپس کیا عبدالعزیز نے کہ نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کیا؟ واپس کر کے بتایا کہ تھا، حالانکہ نہیں لیا امام محمد باقر علیہ السلام نے، وہ تو گورنر کو حکم دیا تھا واپس کر دو، کیوں لیتے؟ بھائی اس لیے نہیں لیں گے کہ مظلومیت چھپ جائے گی، مسئلہ تو سارا یہ ہے مظلومیت کو باقی رکھا جائے۔ کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ بھئی اللہ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ ڈائریکٹ حکومت دلا دیتا اور آپ ہی لوگ حاکم ہوتے؟ کہاں کر سکتا تھا اللہ؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ یہ کیا مشکل تھا؟ قادر مطلق ہے، بغدیر سے حکومت چلتی بھی، بیچ میں یہ سب اڑنگے بازی نہیں ہوتی۔
کیا مشکل تھا؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ قادر مطلق ہے۔ امام نے جواب دیا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا پیغام خوشیوں کی موجوں پہ نہ جائے، غم کی موجوں پہ جائے، اس لیے کہ خوشیوں کی موجوں پہ پیغام زندہ نہیں رہتا، ٹھٹھوں سے پیغام زندہ نہیں رہتا، آنسوؤں سے پیغام زندہ رہتا، اس لیے غم کے دھارے رکھے گئے۔ نہیں سمجھے آپ؟ غدیر بھول گئے مسلمان، کربلا نہیں بھول پا۔ کربلا سب کو یاد ہے، غدیر کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، لیکن یہ تو کہہ کے دیکھو کہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ جس نے کہا بھی اس کا سب نے مذاق اڑایا۔ حیرت لکھنوی نے کہا یہیں ناول لکھے ہوا ہی نہیں، لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہوا ہی نہیں؟ ارے ہوا، اگر نہیں ہوگا تو ہم جو اتنی ہسٹریاں لکھتے ہیں، دلچسپی کیسے پیدا ہوگی ہسٹری میں؟ پھر وہ پیریڈ کہاں جائے گا؟ ارے ان کا تو کام ہی نہیں ہے کچھ، ان کے حصے میں تو کربلا آ رہا ہے، تو کارنامہ کون سا یزید کا لکھا جائے گا؟ ارے تین ہی تو کارنامے، کربلا، مدینہ، مکہ، خانہ کعبہ پہ آگ برسانا، مدینے میں آگ لگانا، روضہ رسول پہ گھوڑے باندھنا، تین کارنامے، ایک سال کا کارنامہ ہے۔ پہلے حملہ امامت پر، پھر نبوت پر، پھر اللہ پہ۔ یہی تو حسین کہہ رہے تھے، ہمیں مارو گے تو یہ توحید تک بات جائے گی، پھر کسی کے نہ نبوت سمجھ میں آئے گی نہ توحید۔ اگر مجھے گھوڑے سے تم نے اس وقت گرا دیا، شریعت معزول ہو جائے گی، اور پھر شریعت قیامت تک تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور تم اکٹھا عید کی نماز نہ پڑھ پاؤ گے، جمعے کی نماز ساتھ نہ پڑھ پاؤ گے۔ تو ہو گیا یہ ہو گیا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں بہت سی عیدیں ہوتی ہیں، 3 عیدیں ہوتی ہیں، پشاور کی الگ، پنجاب کی الگ، وہاں کی الگ، تو سبھی تو کہنے اب کوشش کی جائے گی کہ سب جگہ ایک ہو جائے۔ پھر جب میری باری آئی میں نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا، کبھی بھی ایک عید نہیں ہو پائے گی۔ سب نے کہا بھائی کیوں نہیں ہو پائے گی؟ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کئی عیدیں ہونے لگیں تو سمجھ جانا میرے مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں نے کہا ایک ہوگی نہیں، اس لیے زیادہ ہونی ہے، اس لیے کہ مہدی کو آنا ہے۔ تو بھئی اختلاف تو چل چکا نا، اب آپ لاکھ کوشش کیجئے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب مل جائیں۔ وہاں بھی میں کہتا ہوں کہ سوا اہل بیت کے کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو سکتا، سوائے محبت علی کے کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک دھارا ہے، اور ہندوستان کے بادشاہوں نے، راجاؤں نے، نوابین نے اسی راستے کو اپنایا تھا کہ بھائی محبت اہل بیت، شیعہ ہو یا سنی، محبت اہل بیت پہ سب قائم تھے، تو ایکا تھا، نہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا، نہ کوئی فساد ہوتا تھا۔ جب سے یہ چکر ہونے لگا کہ اہل بیت کے علاوہ بھی کچھ ہے، حالانکہ 2 ہی چیز چھوڑی رسول نے، یا کتاب یا عطرت، تیسری چیز کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہیں وجود ہی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ محبت میں صرف کہہ دینا ہے، یہ تو کہہ دینا ہے زبانی کہ فلک زہرا کا حق تھا۔ اب رہ گیا یہ کہ بھئی کارروائی کیا ہوئی؟ اب تو بھئی 5ویں تقریر ہے، اور جناب امیر صاحب کی محنتیں 3 سال سے بلا رہے تھے، اور یہ تو حکومت ہند کا میں شکر گزار ہوں، مودی صاحب کا شکر گزار ہوں، کتنے اچھے وزیر اعظم ہیں، پیارے، جس کو دیکھو ان سے محبت ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارے نواز شریف گلے ملنے آ گئے تھے، پیار کیا ان کو کہ آپ جیت گئے الیکشن، ادھر سے اوباما آ گئے، انہوں نے پیار کیا کہ بھائی کتنے اچھے وزیر اعظم ہیں، چائنا والا آ گیا، اس نے پیار کیا۔ اتنا پیار مل رہا ہے مودی صاحب کو کہ پیارے لگنے لگے، ہم کو بھی اچھے لگنے لگے۔ کیسا آرام سے ہمیں ویزا دے دیا تھوڑے سے دن میں۔ تو مودی صاحب کی پالیسی، خارجہ پالیسی بہت اچھی، پھر ملک کو ترقی دے رہے ہیں، اور زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ صاف صفائی کریں سڑکوں کی، تاکہ پورا ہندوستان کہیں گندگی نہ ہو، صفائی ہو۔
تو تمام وزارتوں کو، صوبوں کو بھی مودی صاحب کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ تو میں یہاں بھی اکھلیش صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی محبتوں کا بھی، اتر پردیش کا، اور پھر میں مولانا طباطبائی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، امیر صاحب کا بھی، کہ کبھی کبھی ہمارے وطن کی زیارت کرا دیا کیجیے۔ اب تو تھکاوٹیں ہو رہی ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، آنا جانا مشکل ہو رہا ہے۔ اب وہ والی بات تھوڑی ہے جیسے آپ 30 سال پہلے میں آتا تھا تو آپ سمجھیں گے کہ ڈھیروں مجلسیں پڑھ دو، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، ادھر بھی ادھر بھی، ہمت نہیں ہے اب۔ لیکن آپ لوگ وہی نمونہ بنا رہے ہیں، اسی لیے میں کم دن کے لیے آیا۔ اور یہ حیدرآباد والے بھی یہی کرتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، یہ کچھ اور بڑھا دیتے ہیں۔ مجلسیں تو بڑھاتے ہیں حیدرآباد والے، ایک اور کام کرتے ہیں، چلیے امام باڑوں کی زیارت۔ اب وہاں ہیں 10-20 ہزار امام باڑے، اب یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیے، اب یہ، اور کیا کرتے ہیں، جس امام باڑے میں لے کے جا رہے ہیں ٹریفک رکی ہوئی ہے، رک جائیے، علامہ جا رہے ہیں، ادھر بھی بسیں رکی ہیں، ادھر بھی ٹریفک رکا ہے، اور عنایت جن کی ڈیوڑی پہ تصویر کھینچ رہی ہے، ٹریفک رکا ہے۔ اور وہی حکومت ہے ان لوگوں کی وہاں، عزاداروں کی حیدرآباد۔ کبھی جا کے تو دیکھیے یار، اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور میں نے اسی لیے تو ان کو بلایا کہ لکھنؤ کے امام باڑے تو آ کے دیکھو۔ آپ تو اپنے بس جگہ بیٹھے، آپ سمجھتے ہیں لکھنؤ کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، تو دوسرے بھی یہی سمجھیں گے حیدرآباد کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ہر سال ذرا سا بدل بدل کے کام کیجیے، کبھی حیدرآباد کا محرم کرائے 4 آدمی، کبھی جونپور کا محرم کرائے، کبھی الہ آباد کا محرم۔ دیکھیے تو ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ وہ بیٹھے ہوئے بس یہاں سے سیدھے یہاں سے نکلے تال کٹورے، تال کٹورے سے یہاں سے نکلے تال کٹورے، یہ کیا ہے؟ بس کیا اتنی عزاداری ہے؟ دیکھیے تو لکھنؤ والوں کی عزاداری پھیلی کہاں تک، یہ کام گیا کہاں تک۔ تو جناب عالی کارروائی شروع ہوئی، ان کا گواہ ہے، کا گواہ دنیا کا گواہ تو نہیں، ہم معصوم ہیں تو گواہ معصوم ہوگا۔ یہ میرے دونوں بچے گواہ، اور یہ علی کو میں گواہی میں لائیں کا یہ تو نصاب شہادت نامکمل ہے، یا 2 مرد ہوں اور یا 4 عورتیں ہوں، کا یہ ام ایمن ہے، کا یہ تو ناکافی ہے، ایک عورت، 4 عورتیں ہونی چاہیے گواہی میں۔ کہ تم ام ایمن سے بات تو کرو، ام ایمن آگے بڑھے۔ کہ تم نے رسول اللہ سے اسی منبر پہ یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بی بی ہے؟ کہاں سنی، تم سچی بی بی ہو؟ کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتی؟ کہ نہیں۔ کہ تو میں کہتی ہوں فدق فاطمہ کا ہوں۔ پہلے اپنی صداقت کا اقرار کروایا۔ اب یہ بحث شروع ہو گئی، ان کا بھائی بچے گواہی میں نہیں آتے۔ قرآن نے کہا بچے گواہی دیتے ہیں، بچوں ہی کی گواہی پہ دین چل رہا ہے، بچوں کی گواہی پہ دین چل رہا ہے۔ ان کا بھائی دامن پکڑ لیا زلیخا نے یوسف کا، ان کا کہاں گواہ تھا؟ عزیز مصر سامنے آ گیا، زلیخا نے کہا اس نے زیادتی کی ہے، یہ غلام، اس کو پکڑو قید خانے میں ڈالو۔ تو گواہ تو نہیں تھا یوسف کے پاس۔ یوسف گھبرائے، دیکھا تو سامنے زلیخا کے بھائی کا بیٹا ہوا تھا، 7 دن کا تھا، جھولا پڑا ہوا تھا وہیں زلیخا کے حجرے کے سامنے، اس میں بچہ تھا۔ تو یوسف نے کہا اس بچے سے پوچھ لو۔ تو عزیز مصر نے کہا یہ بچہ بولے گا؟ کہ پوچھو تو۔ ارے ادھر عزیز مصر بڑا اور ادھر بچہ بولا۔ کہ عزیز مصر دیکھ لے اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا خطا کار ہے، دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار ہے، تو دامن تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو بچے نے گواہی دی اور خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا بچہ۔ گواہی آ گئی، ہو گئی گواہی۔ 33 برس گزر گئے، اس گواہی کو یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ خود اپنا جانشین مقرر کریں، اعلان کریں کہ بیٹے کو اپنا جانشین بنا کے بادشاہ بنانے کا اعلان کریں۔ اللہ نے وحی کی یوسف یہ کام تم نہ کرنا، جانشین نبی کا ہم چنتے ہیں، تمہارا بیٹا جانشین نہیں ہوگا، بیٹا تو ہے، 2 بیٹے ہیں، لیکن جانشین وہ بنے گا کہ جو جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، وہ جو لکڑ آ رہا ہے اس کو لے آؤ۔ گئے یوسف تو وہ لکڑیاں کاٹا تھا جوان، کہ اس کو پہناؤ لباس شاہی اور اس کا اعلان کرو یہ تمہارا جانشین ہے۔
بنا دیا کہ بھائی یہ جانشین ہے، کپڑے اس کو شاہی پہنا دیے، لکڑہارے کے کپڑے اتار دیے اس جوان کے۔ پوچھا اللہ یہ تو بتا دے یہ ہے کون؟ کہ وہ جب تمہاری گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا تو جھولے کے بچے نے گواہی دی تھی، یہی تمہارا جانشین بنے گا جو نبوت کی عصمت کی گواہی۔ اور بھائی جناب عالی اب اس سے بڑی گواہی 19واں سورہ حضرت مریم، قرآن سب پڑھتے ہیں، کون نہیں پڑھتا، اور معنی سے بھی سب پڑھتے ہیں کہ حضرت مریم بچے کو لیے ہوئے داخل ہوئی، چاروں طرف سے یہودیوں کا مجمع بڑھنے لگا، اور ادھر سے ہاتھوں میں پتھر بھی تھے، اور وہ کہہ رہی تھی نہ تمہارا بھائی ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، اور عظیم خاندان کی بیٹی یہ بچہ کہاں سے لائی؟ اللہ نے فوراً وحی کی مریم بولنا نہیں۔ یعنی جب قوم بدبخت ہو جاتی ہے تو اللہ معصومہ سے کہتا اب انہیں منہ نہ لگانا، چپ کا روزہ رکھو۔ مریم نے کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، بنی اسرائیل میں تھا روزہ چپ کا، اب محاورہ ہے، اب بولو تو کیا چپ کا روزہ رکھا ہے، اب کوئی نہیں رکھتا۔ مریم پہ ختم ہو گیا چپ کا روزہ، ہمارے یہاں چپ کا روزہ نہ رہا، چپ تعزیہ رہ گیا، چپ کا روزہ نہیں ہے، یعنی اصول میں لفظ چپ رہ گیا، فروع میں چپ ختم ہو گیا، اب نہیں، وہ ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اتنی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نیئر صاحب بھی بیٹھے ہیں، جب شاعرانہ جملہ آیا تو سوتے سے جاگ گئے نیئر صاحب، روشنی پھیلا دی اپنی آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چپ، خاموش، اشارہ کیا، اللہ نے کہا بچے کی طرف اشارہ کرو، تو عیسیٰ بولے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی ہوں۔ اور آخر میں ایک جملہ عجیب جو اس ربط میں نہیں آتا لیکن لاجواب ہے جملہ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں ماں کی اطاعت کروں، میں شقی نہیں ہوں، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ تھا، تو عظمت بتانی تھی کہ مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ یہ ماں جس نے تمہارے لیے اتنی دقتیں اٹھائی ہیں، اس کی اتنی اطاعت کرنا، اگر نہیں کرو گے تو پیغمبر ہو کر شقی ہو جاؤ گے۔ تو ایک عام آدمی اگر ماں کی سرتابی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ توجہ ہے نا بھائی؟ کیوں یہ ماں کا احترام؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے احترام میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شریعت، کوئی فقہ، دنیا کی کوئی عدالت ماں کے مسئلے کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اگر ماں یہ کہہ دے دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے آنکھ کیا، تو اگر کوئی بیٹا عدالت سے یہ چاہے کہ ماں کے جملے واپس کروا دے تو دنیا کی کوئی عدالت بیٹے کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ کائنات ماں کے ساتھ دے گی کہ ماں جو کہہ رہی ہے بس یہی صحیح ہے، کوئی عدالت ماں کو غلط نہیں کہہ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کائنات کی آخری عدالت کو ماں اور بیٹے کے درمیان رکھ دیا کہ قیامت تک مسئلہ ماں اور بیٹے کا رہے گا، اس لیے کہ ماں فاطمہ ہے، بیٹا حسین ہے، اور یہ محضر آیا ہے، پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ ماں سے۔ ختم ہو گئی تقریر، ماں سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے میرا؟ ماں یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے حسین کا ذبیحہ منظور ہے، یہ آسان نہیں ہے ماں سے یہ خبر دینا کہ تیرا لاڈلا بیٹا مارا جائے گا، اور پوچھنے والا، محضر بھیجنے والا پروردگار عالم۔ اور دیکھیے یہ مسئلہ اس وقت پیش ہے جب حسین 4-5 سال کے ہیں، بچپن میں۔ اب ذرا اور غور کیجئے کہ بچے کی گواہی اور اتنی بڑی گواہی،
کا وعدہ لیا جا رہا ہے شہادت یعنی توحید کی گواہی بچے سے، اور اس میں سب انوالو ہیں، نبی بھی، علی بھی، جناب فاطمہ بھی، اور فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ پوچھ رہے ہیں حسین سے، ہاں بیٹا کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، گھر لٹانا ہے، بھتیجا بھی مارا جائے گا، بھائی بھی مارا جائے گا، جوان بیٹا بھی، پیاسا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے، پانی بند ہو جائے گا۔ پورا کربلا حسین کو سنایا جا رہا ہے، گویا پہلی مجلس رسول کے گھر میں رسول اللہ خود پڑھ رہے ہیں، 4 افراد سامعین میں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین، اور مجلس بھجوائی اللہ نے، یہ پڑھ کے سناؤ، یہ شہادت حسین پڑھی جا رہی ہے۔ اب جو کچھ پوچھ رہے ہیں تو حسین کہتے جا رہے ہیں، ہاں نانا منظور، یہ ہے محبت کی معراج نانا اور نواسے کی، ہاں نانا آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے مجھے منظور، ہر چیز پر حسین کہہ رہے ہیں نانا یہ منظور، پانی بند ہو جائے گا منظور، گھر چھوڑنا پڑے گا منظور، مسافرت اختیار کرنی پڑے گی منظور، اصحاب مارے جائیں گے منظور، جوان بیٹا مارا جائے گا منظور، برابر کا بھائی مارا جائے گا منظور، بھتیجے کا لاشا پامال ہوگا منظور، بھانجے مارے جائیں گے منظور۔ بھائی اب کیا پڑھوں؟ تو مصائب کیا پڑھوں آپ بتائیے، کیا مصائب پڑھوں؟ حسین خیمے جلیں گے، بہنوں کے سر سے چادر چھینیں گے، ابھی تک جو حسین بار بار کہہ رہے تھے منظور منظور، خاموش ہو گئے۔ اس مقام پہ آپ نے کبھی یہ نکتہ نہیں سنوا ہوگا، سن لیجئے اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ میرا ہے اور بہت عزیز ہے مجھے یہ جملہ، کہ جب تک حسین خاموش رہے کائنات خاموش ہو گئی، کائنات کی ہر شے تھم گئی، اس لیے کہ کائنات کا دار و مدار حسین کی ایک ہاں پر تھا، اور عرش پہ خاموشی ہے، تو کون انتظار کر رہا ہے حسین کی ہاں کا؟ پروردگار عالم، کہ حسین کہتے کیا ہیں، کہاں انتظار ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے حسین کیا کہیں گے، خاموشی تو دیکھیے، دو عالم میں ایک سناٹا ہے، ہر چیز تھم گئی ہے، انتظار ہے حسین ہاں کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن ہاں اور نہیں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک تیسری بات حسین نے کہی، نانا یہ سب کب ہوگا؟ میری زندگی میں یا میرے گلا کٹنے کے بعد؟ اللہ بھئی آخری جملہ سن لو، اور آج تو ظاہر ولادت کا دن گزر چکا، دوسری شب لگ گئی، تو اب جب یاد آئے یہ جملہ، کہیں مجلس میں امام باڑے میں جانا، گھر میں بیٹھے ہوئے یاد آنا، تو یہ جملہ تمہیں خود ہی رلائے گا۔ جب کبھی بھی جملہ یاد کرنا، کہتے ہیں کہ ابھی حسین نے اس بات پر ہاں نہیں کی تھی کہ خیمہ جلے گا اور زینب کے سر سے چادر چھنے گی، قریبی بیٹی کھڑی، نانا نواسے ماں سب کی باتیں محضر کی سن رہی تھی، ایک بار دیکھا کہ حسین ایک دم سے خاموش ہو گئے، چھوٹی سی زینب آگے بڑھی اور پیچھے آ کر حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا کہہ دو منظور۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے گھر سلامت رہیں،
آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اللہ یہاں امن قرار دے اور یہاں کی قومیں آپس میں محبت میں رہیں۔ میں بھی ایک محبت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ہمارا پیغام صرف محبت ہے اور صرف محبت۔ بس یہ ہے کہ اس محبت میں جب کبھی زینب کا نام آ گیا، ارے تم تو عزادار ہو، کہتے ہیں کہ اماموں میں سے ہر امام میں سے اگر کسی نے امام کے سامنے شہزادی زینب کا نام لے لیا اتنا گریا کہ غش کر جاتے تھے۔ آیت اللہ شیرازی نے لکھا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ شیرازی نے لکھا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کے سر پہ خاک ہے اور گریا ہے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، سیاہ لباس، تو یہ قدموں پہ گر پڑے اور امام زمانہ سے پوچھا اتنا گریا، آپ کے سر پہ خاک پڑی ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے آج میری جدہ زینب کی شہادت کا دن ہے، جس دن یہ دن آتا ہے تو عرش پر اتنا گریا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو غش آتا ہے تو حکم الہی ہوتا ہے، مہدی آ کر فرشتوں کو چپ کرا، میں عرش سے آ رہا ہوں۔ آج زینب کی عزاداری، اللہ خوش رکھے، ولایت علی پر آپ کی اولاد کو قائم رکھے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مر گئے اللہ ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرما۔ یہ جو یادگاریں ہیں لکھنؤ میں رضاخانے اور کربلائیں، اللہ اسے برقرار رکھے، اس میں ترقی دے اور اس کی کبھی ایک اینٹ بھی نہ گرے۔ پروردگار بس تیری ذمہ داری ہے کہ ان عمارتوں کو خود تو اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے دلوں میں محبت ڈال کہ اس کی مرمت کی جائے اور اسی شان سے یہ عمارتیں باقی رہیں اور اسی شان سے آپ بھی باقی رہیں۔ بیان ختم ہوا، بہت بہت آپ کا شکریہ، بانی مجلس کا شکریہ، پہلے لکھنؤ کا شکریہ، نیّر صاحب کا شکریہ، طباطبائی صاحب کا شکریہ اور جعفری صاحب کا شکریہ اور سب کا شکریہ اور حیدر میاں کا بہت بہت شکریہ۔